ایک اسلامی بھائی منگو پیر سے مفتی صاحب مفتی علیزہ صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں تو رہنمائی بھی ان سے لیں گے. 120 گز کا پلاٹ جو ہے وہ دعوت اسلامی کو پیش کر رہے ہیں کہ وہ پلاٹ لے لے, اس کو سیل کر لے اور دعوت اسلامی اس کو استعمال کر لے. ناصر مدنی ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے باپا. ابھی آپ کی غیر موجودگی میں ایک اسلامی بھائی نے نیت کی کہ پورا مکان ہے بنا ہوا, 60 یونٹ اس کی رقم یعنی تقریباً 12 لاکھ روپے بنتے ہیں, وہ مکان میں دعوت اسلامی کو دیتا ہوں. سبحان اللہ. پاپا اسی طرح گلزار طیبہ کے ہمارے وہاں سے عطیات باکس کے ذمہ دار کا ایس ایم ایس کسی ذریعے سے پہنچا کہ ان کا مکان جو ہے ان کے پاس 11 ملروں کا ہے, یہ 7,20,000 روپے کا بنتا ہے, یہ کہہ رہے ہیں یہ بیچ کر میں یہ رقم پیش کروں گا انشاءاللہ. مدرسۃ ماشاءاللہ. دارالمدینہ باب المدینہ کے ذمہ دار کی طرف سے میسج آیا کہ 152 یونٹ کی الحمدللہ ان کے پاس نیتیں آ چکی ہیں, اس میں سے 19 کی رقم بھی آ چکی ہے. مدرسۃ المدینہ جز وقتی سے الحمدللہ 25 یونٹ کی مدنی نیتیں آ چکی ہیں. یہ جو بھی دیتے ہیں نا, اگر اپنی تاریخ لکھتے رہیں گے تو ذرا یوں مناسب آپ رہے کی گا. طرف سے ایک ڈیڈ لائن جو نا آپ کی طرف سے آ جائے گی, کب تک دینے ہیں؟ انشاءاللہ میں نے کہا نا 7 بعد میں پہلے دیں. اب اس سے کوئی وہ قریبی تو لفظ کہاں سے لاؤں میں, اللہ اللہ یعنی اللہ. مطلب جلد تر دے دیں. ماشاءاللہ. باپا صدیقی کابینات ہے, یہ گجراوالا وغیرہ یہ شہر پنجاب کے اس میں آتے ہیں, اس کے بستوں پہ 13,43,500 روپے جمع ہو چکے ہیں اور 2 سونے کی بالیاں بھی جمع ہو چکی ہیں. مرحبا. انڈونیشیا والوں کو باپا جو میسج کیا تھا نا کہ 100 کی جگہ 112 کر لیں, انہوں نے 112 کر لیے ہیں اور کہا باپا سے دعا کروا دیں. نام نہیں میں لے ہوتا لیا. تو 125 کرواتا ہے. باپو آپ کے حضرت کی 25ویں کا ابھی تک کوئی تذکرہ نہیں ہوا. چلے باپا ابھی آ جائیں گے 125, اور وہ سن رہے ہیں آپ کو. 125 کے صدقے 126 بھی ہو جائے تو اس کی بھی کوئی ترکیب چلے بنا بھائی دیں. انڈونیشیا والوں, باپا نے 125 فرما دیا تو اب جلدی نیت کر لے, وہ کر سکتے ہیں باپا کسی نے ماشاءاللہ. 126 کی درخواست کی ہے تو 25 بھی آ جائے اور کچھ 26 ہو جائے تو اب یہ کہ جتنا شہد ڈالے گا میٹھا ہوگا. باب المدینہ کی مدنی کالونی کی ڈویژن چلے باپا 126 ہو گئے باپا. مرحبا مرحبا. دعا کر دیں جزاک باپا اللہ. ان کے لیے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے سارے خاندان کو جنت الفردوس میں پیارے آقا, ماشاءاللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس. باپا ایک بڑا اعلان آ گیا باپا, یافور بھائی وہاں موجود ہیں. فاروق جیلانی کے بھی میسج آئے ہوئے ہیں, یاد رکھیے گا. پہلے بڑا اعلان آ گیا یافور بھائی. نہیں پہلے میں مجھے پھر موقع دے دیں, چلیں. آپ بڑا اعلان بعد میں کیجئے چلیں گا. آپ پھر کریں, آپ کریں. ان کے پاس آئے ہوئے فاروق جیلانی کی طرف سے کسی کابینہ کے 13, 2, 43, 26 اس طرح انہوں نے اپنے اعلانات بھیجے. اب آپ بڑا اعلان کر دیجئے. بھائی ایک شخصیت کی طرف سے 1000 یونٹ کا اعلان ہے. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی یافور گوشت بھائی پاک کا مہینہ پچھلے دنوں گزرا ہے. کیا بات ہے, 1100 کروانا چاہ رہے ہیں باپا. سبحان یا اللہ. غور جب 11ویں 12ویں میں معمہ یہ ہم پر کھلا غوث آدم. اب کو شخصیت یہ سمجھتی کہ نہیں سمجھتی, اشارہ. باپا یہ تو 11ویں 12ویں دونوں کہہ دیا آپ نے. اب یہ کیا سمجھتے ہیں. 1000 یونٹ تو ہو گئے, اب انفرادی کوشش جاری ہے. سبحان اللہ. 560 یونٹ صدیقی کابینات, 419 کوشش یونٹ جاری ہے. تعویذات عطاریہ, 56 یونٹ گلزار طیبہ, 5 جمع ڈبل 26. باپا سلسلہ اللہ کی رحمت سے اس طرح کے اطلاعات کا جاری ہے. ماشاءاللہ. یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو اسلامی بھائی مکان یا زمین دے رہے ہیں تو اس میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ جو خالص ان کی ذاتی ملکیت ہو وہ والی جگہ دی جائے, کیونکہ یہ چندہ دیا جا رہا ہے یا وقف کیا جا رہا ہے. اگر ورثاء کی مشترکہ گھر ہے بہت سارے بہن بھائیوں کا اور یہ گھر کا بڑا فرد ہے, اس نے اٹھا کر وہ دے دیا, یا جو زمین دی وہ ورثاء میں مشترک ہے اور وہ اٹھا کر دے دی, تو پھر اس صورت میں شرعی بھی کافی مسائل ہو جائیں گے. اولاً تو یہ وقف نہیں ہوگی, اور پھر یہ جو چندہ دے رہا ہے تو دوسروں کا حصہ اگر اس میں آ گیا تو پھر اس کے اوپر تاوان بھی ہوگا اس کا. لہٰذا جو افراد زمینیں اور اس طرح کا اعلان کر رہے ہیں مکانات کا, وہ خالص ان کی جو ذاتی ملکیت ہو, چاہے وہ ان کو وراثت میں ملا ہو یا انہوں نے خریدا ہو, تو ان کی ذاتی ملکیت ہونا ضروری ہے. اس میں یہی میں گزارش کروں گا, جس ذمہ داران کو پلاٹ وغیرہ مل رہے ہیں وہ مجلس وقف املاک سے ترکیب بنا لیں. وہ دارالفتہ علیہ سنت سے طے شدہ جو ہمارے مدنی پھول ہیں ان کے مطابق ہی ترکیب بنائے گی انشاءاللہ عز و جل. یا اگر چند افراد کے حصے کی جگہ ہے اور وہ سب ہیں بالغان, تو وہ سب اگر اجازت دے دیں کہ ہاں ٹھیک ہے, مثلا 4 بھائی ہیں 2 بہنیں, یہ 6 مل کر یہ طے کر لیتے ہیں
یا ایک کے ذہن میں آیا کہ دینا چاہیے تو یہ پانچوں کو متفق کر لے تو پھر یہ بھلے دے دیں. ہاں نابالغ ہے نا تو ایک بھی نابالغ اس میں ہے تو اس کا حصہ پھر منہا کیا جائے گا. پانچوں کے حصے تو چلو دے دیے, اب نابالغ بہن ہے تو اس کا حصہ نہیں دے سکتے, اس کی اجازت سے بھی نہیں دے سکتے. ہاں یہ البتہ ہے کہ سرپرست اس حصے کا جیسے کہ جو قیمت لگا کر جو بھی مارکیٹ ویلیو ہو, اپنی مرضی کی قیمت نہیں. اب مارکیٹ ویلیو سے زیادہ دے تو ٹھیک ہے, گنجائش ہے, کم کی گنجائش نہیں ہے تو اتنی رقم اس کے لیے مختص کر لے الگ, اور باقی بھلے دے دے یا پورا دے دے اور وہ چھٹا حصہ جو رقم اس کی بنتی ہے وہ اس کو دے دے تو ترکیب بن سکتی ہے. تو جو بھی ہے کہ وہ حکم شریعت پر نظر رکھنی ہے کہ ہمیں ثواب ملے. اسی طرح بعض جگہ قبضوں کی ہوتی ہے, قبضہ کر کے بس بیٹھ جاتے, اب کوئی بولتا نہیں ہے لیکن وہ ہوتی قبضے کی ہے تو وہ بھی نہیں دینا ہے. دینی وہی ہے جو آپ کی ذاتی ملکیت, وہی دینی ہے. اللہ اگر کسی کا غصب کیا ہوا ہے, قبضہ کیا ہوا اس سے وہ لین دین کر کے یا ترکیبیں بنا کر کورٹوں میں بعض وقت کیس جیت بھی جاتے ہیں تو یہ کیس جیتنا آخرت میں بچائے گا نہیں, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ حق تو ایک دوسرے کا تھا اور آپ نے اڑا اڑی کر کے پولیس کو استعمال کر کے پیسے لگا کر وہ اپنے نام پر کروا لیا. یہ بہت ہوتا ہے زمینوں میں, تو ایسی زمین ہم کو بھی نہیں چاہیے اور حقیقت یہ کہ آپ کو بھی نہیں چاہیے. ورنہ یہ حدیث سے یاد رکھیے کہ کسی نے اگر کسی کی ایک بالشت زمین بھی دبا لی, جیسے کھا جاتے ہیں نا, تو زمین دبا لی تو ساتوں زمینوں کا توق یعنی ہار اس کے گلے میں ڈالا جائے گا, اور ناممکن ہے کہ کوئی اس کا وزن برداشت کر سکے. ایک اینٹ بھی اگر کسی کے ڈالی جائے تو گردن کا مورا ہٹا دے, تب وہ کمزور ہو تو نعوذ باللہ 7 زمین ہے. تو اگر کسی کی زمین کسی کی ایک بالش کی مثال ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بالش سے کم کی جائز ہو جائے گی. 1 انچ بلکہ ایک سوت بھی اگر دبائی ہے, ایک ذرہ بھی دبایا ہے تو وہ بھی ادا کرنا ہوگا, اور یہ دنیا میں ادا کر دے تاکہ آخرت میں خلاصی ہو. دبا لیا کسی کا, اب نادم ہوا, اگلا مر چکا ہے جس کا تھا, اب کیا کرے؟ توبہ تو ہر صورت میں کرنی ہے. اب اس کے جو ورثہ ہیں اس کو دے دے. اچھا ورثہ بھی غائب ہے, نہیں مل رہا کوئی, زمین دبائی ہوئی ہے کسی کی ذاتی, تو اب اس کی صورت یہ ہوگی کہ جب کوئی مل ہی نہیں رہا, نہ ورثہ مل رہے نہ کچھ, تو اب یہ زمین جو ہے یہ راہ خدا میں فقیر شرعی کو, مثلا جو زکوٰۃ کا حقدار ہے, ایسے شخص کو وہ زمین دے دے تو یہ بری الذمہ ہوگا, ورنہ یہ آخرت میں پھنس جائے گا. خالی توبہ سے یہ زمین جو ہے یہ کلیئر نہیں ہو جائے گی. کسی کے پیسے کھا گئے, دبا لیا, چھین لیا, چرا لیا, اب توبہ کر لی کونے میں بیٹھ کر, تو یہ نہیں چلے گا. وہ مال جس کا لیا ہے اس کو دینا پڑے گا, یا وہی طریقہ جو ابھی عرض کیا کہ اس کے ورثہ کو دے دے. اگر یہ نہیں مل رہا, مر چکا ہے یا غائب ہے, اب ورثہ بھی نہیں مل رہے, غائب ہے, پتہ ہی نہیں کس کا مال ہے, تو ایسی صورت میں یہ مال شرعی طور پر جو فقیر ہے, جو زکوٰۃ کا حقدار ہے, تو اس کے حوالے کر دے, اس کو اس کا مالک بنا دے, توبہ بھی کرے تو یہ اس سے فارغ ہوگا بندے کے حق سے, جس کا اس نے مال یا زمین یا پلاٹ یا مکان یا باغ یا کھیت جو بھی دبایا تھا, تب یہ فارغ ہوگا. اور یہ آج کل یہ بہت چل رہا ہے, کیا ملک میں دنیا بھر میں چلتا ہوگا, ہمارے ملک میں بھی کافی ایسا. تو ایسا نہیں کرنا ہے. بعض ہاری ہوتے ہیں جو کسان زمیندار کمزور ہوتا ہے تو وہ قبضہ کر لیتے ہیں, توبہ استغفر اللہ. بھلے اربوں خربوں پتی ہو کوئی شخص, اس کا بھی 1 روپیہ بھی ناحق دبایا تو گناہ گار ہے. یہ تھوڑے کہ مالدار کا چھین لو تو غریبوں کو دے دو, یہ بھی جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے ہماری خیرات کا یا ہماری نیکیوں کا. ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ اور رسول کے احکام ہیں. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.